بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک یادگار واقعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہندوستان کی مذہبی تاریخ کا یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں ایک پرسوز چارہ گر، ایک درد مند مصلح، ایک غمگسار مسیحا، ایک بے باک رہنما اور ایک فرض شناس محافظ دین و ملت کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ اہل سنت پر ان کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ انہوں نے قلم کی تلوار اٹھا کر مذہب اہل سنت کے خلاف ایک منصوب بند سازش کو ناکام بنا دیا۔ ناموس رسول کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جس حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ خدا نخواست تھا انہوں نے فتنہ وہابیت و الحاد کے سیلاب پر بند نہ باندھا ہوتا تو آج اہل سنت کا شیرازہ بالکل بکھر گیا ہوتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا فتنہ چاہے اپنے چہرے پر کتنا ہی خوبصورت نقاب ڈال کر سامنے آیا ہو، اعلیٰ حضرت کے قلم کی ضرب سے پاش پاش ہو کے رہ گیا۔ باطل کی آمیزش سے اسلام کو پاک کرنے کے لیے انہیں چومکھی لڑائی لڑنی پڑی۔ فتنہ چاہے اندر کا ہو یا باہر کا، ان کے قلم کی تلوار یکساں طور پر سب کے خلاف نابرد آزما رہی۔ عمل تطہیر کے اس مہم کے پیچھے نہ کسی حکومت کی سرپرستی تھی، نہ کسی دولت مند کی منت پذیری۔ ایک بے قرار ناخدا کی طرح وسائل و اسباب کے پرواہ کیے بغیر امت کی کشتی کو طوفان کے زد سے بچانے کے لیے وہ تنہا پھری ہوئی موجوں سے لڑتے رہے۔ ان کے پاس دو عظیم طاقتیں تھیں جن کے بل پر انہوں نے ہر مہم کو سر کیا۔ پہلی طاقت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس تھی۔ وہ طاقت کیا تھی؟ وہ طاقت تھی عشق و یقین کی تھی، جس نے انہیں دنیا کی ہر مادی طاقت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ خدائے قادر و قیوم کی غیبی تائید و کارسازی اور رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روجانی چارہ گری پر انہیں اتنا اٹوٹ اعتماد تھا کہ کسی اور کی طرف دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ ان کے عشق و یقین کے ارادات کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو خدائی کے بخشش کا مطالعہ کیجیے۔ ورق ورق پر کیف و سرپرستی اور وارفتگی و نیاز مندی کے رنگا رنگ پھولوں کا ایک چمن سجا ہوا ملے گا۔ اور دوسری طاقت علم و فقاہت کے رسوخ، معلومات کے نتیجے، فکر و نظر کی گہرائی، خدا داد قوت و حافظہ و ادراک کا عجوبہ کارائیوں اور قدسی و روحانیت کی توانائیوں کی تھی، جن کے جلوے ان کی تصنیفات کے ہزاروں صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ انہی خداداد نعمتوں، دولتوں اور قوتوں کی برکت سے وہ ہمیشہ اہل دول و ارباب حکومت سے گریزاں رہے۔ کسی کے ایوان تک جانا تو بڑی بات ہے، انہوں نے تو اپنی مجلس میں بھی باریاب ہونے کے اس طبقے کو کبھی اجازت نہیں دی۔ والی رامپور جو بڑوں کے ممدوح رہ چکے ہیں، انہوں نے ہزار منت و سماجت کی کہ حضور والا میری دعوت کو پذیرائی کا شرف نہیں بخش سکتے تو مجھ کو باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی موقع انہیں نہیں دیا۔ اب سنیے بڑا ایک عجیب واقعہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کہ ایک بار نان پارہ، توجہ سے سنیے، ایک بار نان پارہ ضلع بہرائچ کے ایک صاحب جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مخلص ترین دوستوں میں تھے، بریلی تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں معروضہ پیش کیا کہ راجہ صاحب
نان پارا کی منقبت میں ایک قصیدہ لکھ دیجئے تاکہ میں اپنی طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دوں اور انعام و اکرام کی صورت میں کچھ میرے گزر بسر کا سامان ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کی درخواست کی جواب میں بجائے منقبت کے فی البدیہہ ایک نعت شریف کا املا کرایا۔ یہ وہی مشہور زمانہ نعت پاک ہے جس کا مطلع یہ ہے: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے راجہ کی تعریف و توصیف میں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس نعت پاک کے مقطع میں اعلیٰ حضرت نے جس خوبصورتی کے ساتھ ان کی درخواست پر طنز فرمایا ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یعنی آپ نے نان پارے کا الٹا کر دیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ذرا یہ صنعت شعری ملاحظہ فرمائیں کہ نان پارا کو الٹ کر پارے نہ کے لفظ سے کتنا ایمان افروز اور خوبصورت مفہوم پیدا کر دیا ہے۔ یعنی میرا دین و ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو ٹکڑوں پہ پلتا ہو، نہیں، بلکہ مجھے تعریف کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا ہے، لکھنا ہے تو آقا کی تعریف میں لکھنا ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو یقین کامل تھا۔ کسی کی دہلیز پر آپ نہیں جاتے تھے کہ کوئی امیر مالدار کی دہلیز پر جا کر وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے، بلکہ جو کچھ بھی مانگنا ہے تو اپنے آقا سے مانگ رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور خدا سے لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عشق کی ہی بات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔